اگر تاریخ کو صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کی کہانی سمجھا جائے تو شاید کربلا ایک مختصر واقعہ نظر آئے، لیکن اگر تاریخ کو انسانی ضمیر، اخلاقی جرت اور حق و باطل کی کشمکش کا نام دیا جائے تو کربلا پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا باب بن جاتی ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ سن 680 عیسوی عراق کے ریگستان میں ایک مختصر قافلہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک طرف حکومت تھی، دوسری طرف اصول، اور اس حق کے علمدار تھے امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کا کردار صرف مسلمانوں تک محدود ہے یا پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے؟ جان لیں، کربلا ایک جنگ نہیں، ایک نظریہ ہے۔ امام حسین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کیا، انہوں نے فرمایا میں اصلاح امت جد کے لیے نکلا ہوں۔ یہ اعلان دراصل انسانی تاریخ کے ان چند عظیم ترین اخلاقی اعلانات میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے سیاست کو اخلاقیات کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین جانتے تھے کہ فوجی اعتبار سے کامیابی ممکن نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بعض اوقات ایک شکست ایک ایسی فتح بن جاتی ہے جو صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی کامیابی ہمیشہ تعداد سے نہیں بلکہ اصول سے ہوتی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ اور جان لیں، تاریخ کا رخ بدلنے والا فیصلہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، اگر نہ کرتے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلنا تھا۔ اور یہ تاریخ کا رخ بدلنے والا فیصلہ تھا۔ کیونکہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن تاریخ میں ایک خطرناک مثال قائم ہو جاتی کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ امام حسین نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ، اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ اصول قائم کیا کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا انسانیت کی شکست ہے۔ اسی لیے کربلا صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی بیداری کی علامت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا نظریہ رکھتے تھے۔ برے صغیر کے عظیم رہنما مہاتما گاندھی نے امام حسین کی جد و جہد کا مطالعہ کیا۔ ان سے منسوب مشہور قول ہے، میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر بھی فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے اور استقامت میں کربلا کے اثرات کا ذکر متعدد مصنفین نے کیا ہے۔ ان کے نزدیک امام حسین اس بات کی علامت تھے کہ اخلاقی طاقت مادی طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ مشہور انگریزی ناول نگار چارلس ڈکنس سے منسوب ایک معروف بیان ہے، اگر حسین دنیاوی اقتدار کے لیے لڑتے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو ساتھ کیوں لاتے۔ ان کی قربانی ثابت کرتی ہے کہ ان کا مقصد خالصتاً الہی
اور اخلاقی تھا۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اصولوں کی جنگ تھی۔ ایک مشہور مورخ ایڈورڈ گبن نے لکھا، کربلا کا المناک منظر ہر زمانے اور ہر ملک کے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کربلا آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک اسکاٹ لینڈ کے معروف فلسفی اور مورخ تھامس کارلائل نے کہا، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کی قوت تعداد پر منحصر نہیں ہوتی۔ امام حسین کے ساتھ صرف چند درجن افراد تھے، لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ بھارت کے پہلے صدر راجندر پرساد نے امام حسین کی قربانی کو انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ ان کے مطابق امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم یا مذہب کی میراث نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ بر صغیر کے عظیم شاعر محمد اقبال نے امام حسین کو اسلامی حریت اور خودی کی علامت قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اقبال کے نزدیک امام حسین نے اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھا۔ تاریخ میں بہت سے انقلابات آئے، سلطنتیں بنی، ختم ہو گئیں، لیکن امام حسین کا پیغام وقت کے ساتھ مزید طاقتور ہوتا گیا، کیونکہ ان کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس انسان کے لیے تھا جو ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے، اصول دولت سے بڑے ہیں، سچ طاقت سے بڑا ہے، ضمیر حکومت سے بڑا ہے، اور حق کی خاطر قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج دنیا بدل چکی ہے، لیکن ظلم کی شکلیں اب بھی موجود ہیں۔ جھوٹ، استحصال، ناانصافی اور طاقت کا ناجائز استعمال آج بھی انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایسے میں امام حسین کا پیغام پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سکھایا کہ انسان کی اصل قدر اس کے اصولوں سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی طاقت سے۔ کربلا کی جنگ صرف ایک دن جاری رہی، لیکن اس کا پیغام 1400 سال سے زندہ ہے۔ امام حسین نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کبھی اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ حق کا ساتھ نہ دے سکے، اور کبھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ ظلم کو جائز قرار دے سکے۔ اس لیے آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب، قومیتوں اور نظریات کے لوگ امام حسین کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں، وہ ضمیر انسانیت کی آواز ہیں۔ اور شاید اسی لیے تاریخ آج بھی یہ اعلان کرتی ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔